اور اب ایک اور انسانی حقوق کے کارکن رضا حیدر کو توہین مذہب کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور توہین مذہب کا یہ مقدمہ پولیس کانسٹیبل کی شکایت پر درج کیا گیا ہے۔ پنجاب کے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھانہ پیر محل میں درج مقدمے کے مطابق ایک پولیس سپاہی نے دوران ڈیوٹی اپنے موبائل پر فیس بک کھولی اور دیکھا کہ رضا حیدر نامی بندے نے اپنے فیس بک سٹیٹس میں مبینہ طور پر گستاخی کی ہوئی تھی۔ پولیس کانسٹیبل کے بیان پر رضا حیدر کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ میں ایک نوجوان نے توہین مذہب کے ملزم کو عدالت میں جج کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد قاتل کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایف آئی آر کے مطابق رضا حیدر نے پشاور ہائی کورٹ میں ہوئے قتل کے ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر اس بیان پر تنقید کی تھی کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کانسٹیبل نے ایف آئی آر میں لکھا کہ اس شخص نے ایسی شرپسند بات کر کے شرپسند ہونے کا ثبوت دیا ہے جس سے دیگر مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا اس کے خلاف آرٹیکل 295A کے تحت مقدمہ چلایا جائے اور اسے 16 MPO کے تحت نقص امن کے خطرے کے پیش نظر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پشاور میں ہونے والے قاتل کے ساتھ روا رکھا جانے والا پولیس اور وکلاء کا رویہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ہے۔ اتوار کے روز جب اس شخص کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کو وہاں موجود وکلاء اور عوام نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا تھا تو کوئی ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ اس شخص نے ایک گستاخ کو قتل کر کے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس کا چہرہ برکت والا ہے جس کے باعث اسے چوما جا رہا ہے۔ منگل کی صبح سے ایک اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں پشاور کی ایلیٹ فورس کے جوانوں کو ملزم کے ساتھ اکٹھے سیلفی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر پر بھی سوشل میڈیا پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک ایسے شخص کو گلوریفائی کیوں کیا جا رہا ہے جس نے مبینہ طور پر ایک شخص کو قتل کر کے انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ یہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 2011 میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز حسین قادری کو بھی جب عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو وہاں ایسے ہی مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ وکلاء کی جانب سے ممتاز قادری کو چوما جا رہا تھا اور ممتاز قادری مسلسل بآواز بلند نعت پڑھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا عاشق رسول ہے، جبکہ جس شخص کو اس نے قتل کیا ہے وہ اس سے کم محبت اپنے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاتا تھا۔ تاہم بعد ازاں وہ عدالت میں یہ ثابت کرنے میں کلی طور پر ناکام رہا تھا کہ سلمان تاثیر نے کبھی بھی کوئی گستاخی کی تھی۔ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پھانسی کی سزا سنائی گئی جو کہ 29 فروری 2016 کو دے بھی دی گئی، لیکن اس کے نام پر تب تک تحریک لبیک پاکستان نامی ایک سیاسی جماعت ابھر چکی تھی جس نے ملکی سیاست میں ایک ایسا خوفناک ماحول پیدا کیا کہ جس سے اب تک ریاستی ادارے مکمل طور پر نمٹنے میں ناکام ہیں۔ حکومتی وزراء یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کو بھی جوتوں اور گولیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جماعت نے پے در پے حکومتوں کے خلاف دھرنے دیے، حکومت اور پارلیمنٹ کے کام میں رخنہ ڈالا، ترقی پسند قانون سازی کو روکنے کے لیے کامیاب دھرنا دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے توہین کے الزام میں کئی سال جیل میں گزارنے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی پر الزامات غلط ثابت ہونے پر اسے بری کرنے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے خلاف دھرنے دیے اور ان ججز کے نوکروں کو انہیں قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہاں تک کہ ملک کی افواج کے اعلیٰ افسران کے قتل کی ترغیب بھی اسی اسٹیج سے دی گئی۔ اس بے وقوفی کے بعد اس جماعت کے رہنماؤں کو تو جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے پیغام کے اثر کو زائل کرنے میں نہ صرف حکومت اور ادارے ناکام ہیں بلکہ کہیں کہیں تو لگتا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ادارے اور حکومتیں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ حال ہی میں تحفظ بنیاد اسلام کا پنجاب اسمبلی سے بغیر کسی بحث کے پاس ہو جانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ اس قانون پر گورنر کے دستخط نہ کرنے کے فیصلے کے پیچھے بھی اس میں موجود وہ فرقہ وارانہ شکیں تھی جن پر اہل تشیع کے علماء نے اعتراض اٹھایا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ وطن عزیز بہت تیزی سے انتہا پسندی کی جانب بڑھ رہا ہے اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو وہ وقت دور نہیں جب یہی تنظیمیں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی طرف مائل ہوں گی، جو کہ یہ اب بھی ہیں، اور ریاست کو پھر ان کے خلاف بھی آپریشن کر کے اپنی جان چھڑوانا پڑے گی۔